الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 76 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ میں اس خاص مقام تک پہنچنے کے بعد مختلف پیغمبروں کا حوالہ دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو اس وقت قریش کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب پیغمبر اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے جا کر اپنی قوموں کو دعوت دی، انہیں انذار کیا، خبردار کیا، ان پر حجت تمام کی، اور بالآخر ان قوموں کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا گیا۔ یہ قوموں کا فیصلہ اور رسولوں کی بعثت، یہی در حقیقت وہ بنیادی مضمون ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ حوالے دیے جا رہے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن کا خاص طریقہ ہے، وہ اپنے مدعا پر انفس سے استدلال کرتا ہے، یعنی انسان کے نفس سے، اس کی فطرت سے دلائل دیتا ہے۔ آفاق سے استدلال کرتا ہے، ہمارے گرد و پیش میں جو دنیا ہے، جو کائنات ہے، ہمارے حواس کی گرفت میں یہ کائنات آتی ہے، اس مادی کائنات میں کیا قوانین کار فرما ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خلق کا ظہور کس طریقے سے ہوا ہے، اس کو بنائے استدلال بنا کر وہ اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، اور ان سب کے بعد پھر تاریخ سے استدلال کرتا ہے۔ استدلال کی بڑی اقسام قرآن مجید میں یہی ہے: انفس سے استدلال، آفاق سے استدلال، اور تاریخ سے استدلال۔ تاریخ سے استدلال میں بعض دوسرے واقعات بھی زیر بحث آئے ہیں، جیسے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، لیکن زیادہ تر اس میں پیغمبروں کی دینونت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر مختلف قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا برپا کر دی، اس کو بنائے استدلال بنایا جاتا ہے۔ اسی کے ذیل میں ذریت ابراہیم کی دینونت سے بھی استدلال ہے، یعنی سیدنا ابراہیم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور پھر ان کے لیے جزا و سزا کا ایک قانون ہے جو دنیا میں نمایاں ہوتا ہے۔ قرآن اسے بھی دلیل کی بنیاد بناتا ہے۔ بہرحال ارشاد ہوا وَنُوحٌ إِذْ نَادَىٰ مِن قبل، یہی معاملہ ہم نے نوح کے ساتھ کیا تھا۔ اس میں نوح کا لفظ جس طریقے سے آیا ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ آیت میں لفظ نوح منصوب ہے، اس کا نسب اس مفہوم سے پیدا ہوا ہے جو سلسلہ کلام سے مستفاد ہو رہا ہے۔ یہ ایک طالب علمانہ تنبیہ ہے، یعنی عربی زبان کی روح سے یہاں جو تالیف اختیار کی گئی ہے اس کو سمجھ لیا جائے۔ وَنُوحٌ إِذْ نَادَىٰ مِن قبل، یہی معاملہ ہم نے نوح کے ساتھ کیا تھا۔ ارشاد ہوا کہ یاد کرو، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، یاد کرو ان سب لوگوں سے پہلے جب اس نے پکارا، یعنی یہ پیغمبر جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے یہ تو بعد میں آئے ہیں، ان سب سے پہلے یہ دینونت، یہ جزا و سزا نوح کے ذریعے سے برپا ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اس کو یاد کرو۔ نوح علیہ السلام کی دینونت کا معاملہ اس لحاظ سے بڑا غیر معمولی ہے کہ اس کی روایت کم و بیش تمام قدیم اقوام میں موجود ہے۔ نوح، طوفان نوح، مختلف ناموں سے، مختلف حوالوں سے بر صغیر کی قومیں، مصر کی اقوام، یونان کی اقوام، ان کے ہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ ذکر مل جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں
یہ ذکر پوری طرح موجود تھا، ان کی روایت میں بھی موجود تھا، وہ سیدنا نوح کی شخصیت سے بھی واقف تھے۔ چنانچہ ان کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ ان سب لوگوں سے پہلے جب اس نے پکارا، یہ کون سا پکارنا ہے، میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یہ اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو حضرت نوح نے ایک مدت دراز تک اپنی قوم کو دعوت دینے کے بعد بالآخر تھک کر مانگی تھی۔ سورہ نوح میں یہ دعا تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے آخری باب میں سورہ نوح ہے، ایک مختصر سورہ ہے، اس میں سیدنا نوح کی سرگزشت کی پوری سورہ کا مضمون ہے۔ اس کے آخر میں سیدنا نوح کی دعا نقل ہوئی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو کچھ میں کر سکتا تھا پروردگار میں نے کر ڈالا، ان کی نسلوں سے بھی اب مجھے کوئی توقع باقی نہیں رہی۔ اگر یہ دنیا میں باقی رہیں گے تو لم یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کے ہاں تو اب جو ہی پیدا ہوگا وہ فاسق و فاجر ہی پیدا ہوگا، تیرا نافرمان ہی پیدا ہوگا۔ میری توقعات میری اس قوم سے ختم ہو گئی ہیں، اس لیے اب زمین کو ان سے پاک کر دے، یہ اب اس قابل نہیں رہے کہ یہ زمین پر باقی رہے، ان کی حیثیت اب صرف فساد کی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ خبیث اور طیب کا جو قانون ہے وہ جس طرح شریعت میں ہے اسی طرح خدا کی تکوین میں بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حوالہ دے کر یہ بتایا کہ اب یہ خبائث ہیں، انسان کی حیثیت سے جو شرف ان کو دیا گیا تھا اس سے محروم ہو چکے ہیں، زمین کو اب ان سے پاک ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید نے دعا کو درمیان میں روک کر وہاں یہ کہا ہے کہ قبول ہو گئی، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک اس وقت یہ دعا ان کی زبان پر جاری ہوئی جب اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق بھی معاملہ اسی جگہ پہنچ گیا تھا۔ جب ایک قوم اپنا پیمانہ آخری درجے میں بھر لیتی ہے تو پھر خدا کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ رسولوں کے بارے میں یہی اللہ کا قانون ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی جگہ جگہ اسی کو بیان کیا ہے، اور پہلے پیغمبروں کی قوموں کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ جب وہ رسول کے مقابلے میں سرکشی کو وتیرہ بنا لیتی ہیں، جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اب سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، جب یہ حقیقت متعین ہو جاتی ہے کہ اس دودھ کو بلو لیا گیا، اس میں اب چھاچھ ہی چھاچھ ہے، مکھن کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ اسی دعا کا حوالہ دیا ہے۔ جب اس نے پکارا تو فرمایا فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، فنجینہ واہلہ من الکرب العظیم، اور اسے اور اس کے لوگوں کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی۔ یعنی دعوت کی جدوجہد مخالفین یا مخاطبین کے رد عمل کے نتیجے میں دعوت دینے والوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے، بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ مرحلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم نے اسے بھی اور اس کے لوگوں کو بھی بڑی مصیبت سے نجات بخشی۔ اس کے لوگوں کے لیے لفظ اہل استعمال ہوا ہے۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، اصل میں لفظ اہل استعمال ہوا ہے، یہ کسی شخص کے اہل خانہ اور اتباع و احباب سب کے لیے آ جاتا ہے، یہاں بھی اسی مفہوم میں ہے۔ یعنی اہل کا لفظ عربی زبان میں جس طرح اہل خاندان کے لیے آتا ہے، اہل خانہ کے لیے آتا ہے، گھر والوں کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے یہ لفظ کسی شخص کے پیروکاروں کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ یہ پیروکار سیاسی پیروکار بھی ہو سکتے ہیں اور مذہبی پیروکار بھی ہو سکتے ہیں، سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ اسی وسعت کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ فنجینہ واہلہ من الکرب العظیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے
کہ ان کے ساتھ ان کے گھر سے ان کے خاندان سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تو تھے ہی، ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تھے جو کشتی میں ساتھ ہی سوار ہوئے، ان کو ہم نے نجات بخشی۔ اور ارشاد ہوا کہ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس کی مدد میں، یعنی پیغمبر کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا، اس کے مقابل میں ہم نے پیغمبر کی مدد کی، اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ یہ انتقام لیا کی جو تعبیر اختیار کی ہے، اس کے لیے اصل میں نصرنہ من القوم کے الفاظ ہیں۔ اس کی بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل الفاظ ہیں نصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ ان میں نصرنا کے بعد من اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں یہ لفظ انتقمنا کے مفہوم پر متضمن ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ قرآن مجید میں بعض اوقات ایک لفظ آتا ہے، اس کے ساتھ صلہ اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب ایک دوسرے فعل کو اس میں متضمن کر دیا جاتا ہے، اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو پھر پورا کھول لیا جائے تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے، گویا مختصر لفظوں میں ایک بڑی بات بیان ہو جاتی ہے۔ یہاں اسی کو سامنے رکھ کر میں نے یہ انتقام کا لفظ پھر اختیار کیا ہے، اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوم سوء، یقیناً وہ بڑے ہی برے لوگ تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، مدعا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم نے غصے میں آ کر یہ کام کر ڈالا، بڑے ہی برے لوگ تھے، زمین پر ایک فساد اور ایک خباثت بن چکے تھے، ہم نے زمین کو ان سے پاک کر دیا تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یعنی کم و بیش 950 برس کی دعوت اور اتمام حجت کے بعد بھی جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہ معمولی مدت نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے قوموں کے بارے میں کرتا ہے، یعنی 1000 سال کی مدت۔ 1000 سال میں قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض امور فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں اور اس دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں بڑے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ میں اس مدت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو اس میں یوحنا عارف کا مکاشفہ یہی مدت بیان کرتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 1000 سال کے لیے شیطان کو قید کر دیا جائے گا، اور پھر جب 1000 سال کی مدت پوری ہو جائے گی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس وقت یاجوج اور ماجوج جو دنیا کے پھاٹکوں کو اپنے قبضے میں لیے ہوں گے وہ نکل کھڑے ہوں گے، اور کچھ ایسی ہی تصویر بنے گی کہ من کل حدب ینسلون، گویا ہر گھاٹی سے وہی نمودار ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اس میں بالکل اسی طرح سے ہوا ہے۔ 17ویں صدی جیسے ہی شروع ہوئی ہے تو مسلمانوں کے سیاسی زوال کی ابتدا ہو گئی ہے، اور پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہ تینوں سلطنتیں، صفوی سلطنت، مغلیہ سلطنت، عثمانیہ سلطنت، بتدریج ختم ہوتی چلی گئیں، اور دنیا کا نظم یاجوج ماجوج کے حوالے ہو گیا۔ تو وہاں بھی 1000 سال کی مدت ہی بیان ہوئی ہے۔ سیدنا نوح کو اتنی مدت کے لیے دعوت کے منصب پر فائز رکھا گیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ 10-20 نسلیں لوگوں کی گزری ہیں، اس میں وہ دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ پھر معاملہ آخری درجے میں پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، تو یہ اس کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف مراجعت کر لی، یعنی جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ پہلے کچھ پیغمبروں کا حوالہ دیا، اس میں خاص طور پر سیدنا ابراہیم، ان کی ذریت،
ان کی ذریت کے نتیجے میں جو قوم پیدا ہوئی ان سے متعلق اللہ تعالیٰ کا عہد، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ ان سب سے پہلے نوح، اور نوح کے بعد ایک مرتبہ پھر داؤد و سلیمان۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس میں بھی جملے کی تالیف وہی ہے جو وَنُوحٌ إِذْ نَادَىٰ مِن قبل میں تھی۔ چنانچہ میں نے اس کی طرف طالب علموں کو توجہ دلائی ہے کہ آیت میں داؤد و سلیمان کا نسب بھی اسی طرح ہے جس طرح اوپر نوحن کا نسب بیان ہوا ہے۔ وہ داؤد و سلیمان، اور داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا، ان کے اوپر بھی اسی طرح ہم نے احسان کیا، ان کو ہم نے منتخب کیا، ان کو ہم نے حکومت دی، ان کو ہم نے اپنی دعوت اور ہدایت کا علمبردار بنایا، وہ بھی اسی طریقے سے اس ذمہ داری پر فائز ہوئے۔ اذ یحکمان فی الحرث، اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یاد کرو جب وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ داؤد و سلیمان چونکہ بادشاہی کے منصب پر فائز تھے، یہ معلوم ہے کہ یہود نے ایک خاص موقع پر اپنے پیغمبر سموئیل نبی سے یہ درخواست کی کہ یہ نظام جو ہمارے اندر قائم کیا گیا ہے اس میں کوئی شان و شوکت کا ظہور نہیں ہے، اور اسی چیز سے ہمارے اندر بھی دوسری قوموں کی طرح رفت پیدا نہیں ہو رہی، چنانچہ کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے۔ تو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی کہ بادشاہت جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک استبدادی حکومت ہوگی، اس میں تمہاری لڑکیوں کو کنیزیں بنایا جائے گا، تمہیں محکومی اور غلامی کے آداب سکھائے جائیں گے، اور تمہاری کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اس طرح کا نظام چاہتے ہو؟ یہ سارا مکالمہ بائبل میں نقل ہوا ہے، لیکن یہود نے اصرار کیا کہ نہیں، ہمارے لیے بادشاہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں اپنے انتخاب سے بادشاہت کی پیدا کی۔ چنانچہ بیان ہوا ہے کہ طالوت کا انتخاب کیا گیا اور وہ بادشاہ بنائے گئے۔ یہ ہجرت کے بعد، مصر سے ہجرت کے بعد جو نظم ان میں قائم کیا گیا تھا وہ نظم بالکل قبائلی انداز کا تھا، یعنی 12 قبیلے ہیں، ان کے سردار مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ باہمی مشورے سے اس نظم کا انتخاب کر لیتے تھے۔ تو ایک طرح کا شورا پر مبنی لیکن بادشاہت سے بالکل مختلف نظم تھا جو ان کے ہاں قائم تھا۔ جب تک سیدنا موسیٰ رہے اس وقت تک تو زیادہ فیصلے وہی کرتے تھے۔ خود بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا جوڈیشری کے ہاتھ میں معاملات دے دیے گئے تھے، چنانچہ قضات کا باب اب بھی بائبل میں موجود ہے، قاضی حضرات ان کا نظم چلاتے تھے، اور انبیاء میں سے جو پیغمبر بھی موجود ہوتا، پیغمبری چونکہ پے در پے آ رہی تھی تو وہ رہنمائی کرتا رہتا، یعنی اس نے بھی کوئی سیاسی نظم نہیں سنبھالا ہوتا تھا، آخری فیصلہ البتہ اسی کا رہتا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے جب اصرار کیا کہ بادشاہت قائم کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے لیے انہی میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ اس میں داؤد و سلیمان کی بادشاہت گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں سیاسی عروج کی انتہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو دولت اور اقتدار دیا وہ آخری درجے میں ان 2 بادشاہوں کے دور میں نمایاں ہوا، اور دونوں کو اللہ نے پیغمبری بھی دی۔ گویا ترتیب الٹ دی گئی، یعنی پیغمبر آئے اور وہ رہنمائی کرتے رہے، بادشاہوں کو پیغمبری دے دی، وہ نبی کی حیثیت سے اللہ کی ہدایت سے بھی سرفراز ہوتے اور ان کا نظم سیاسی بھی چلاتے تھے۔ یہ طریقہ ان کے اپنے انتخاب سے اختیار کیا گیا، اور اس سے ہمارے لیے بھی یہ سبق ملا کہ سیاسی، سماجی اور معاشی معاملات میں کوئی مثالی صورت اختیار نہیں کی جا سکتی، اس میں مثالی صورت کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے اور لوگوں کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا سکتا ہے، اسے ہدف بنایا جا سکتا ہے، لیکن عملی فیصلے عملی حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کو یہی فیصلہ قبول ہوا اور اس کے نتیجے میں بادشاہت جاری کر دی گئی۔ تو ارشاد ہوا کہ داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے اپنی
نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یاد کرو جب وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، یہ کیا واقعہ تھا، اس کا مختصر سا حوالہ دیا ہے، یعنی قرآن مجید جو اصل بات بتانا چاہتا ہے اس کی طرف لے جائے گا صرف واقعے کا حوالہ دے کر۔ جب اس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بھیڑ بکریاں جا پڑی تھیں، یعنی کسی کی کھیتی تھی اور رات کے وقت کسی کے ریوڑ کا دروازہ کھل گیا، اس کی بھیڑ بکریاں رات کے وقت اس کی کھیتی میں جا پڑیں، اور ظاہر ہے کھیتی اجاڑ دی ہوگی، تو یہ مقدمہ آیا، یعنی کیا ہو، جانتے بوجھتے تو یہ معاملہ ہوا نہیں تھا، دروازہ کھل گیا یا کیا معاملہ ہوا، یا راستے میں جاتے ہوئے کہیں بھیڑ بکریاں بے قابو ہو گئیں، جو کچھ بھی ہوا اس کے نتیجے میں کھیتی برباد ہو گئی۔ وہ آدمی اپنا مقدمہ لے کے یا وہ لوگ اپنا مقدمہ لے کے آئے ہوئے تھے، اس کا حوالہ قرآن نے دیا ہے۔ جب اس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بھیڑ بکریاں جا پڑی تھیں تو فرمایا کہ اب یہ مقدمہ دائر ہو گیا، سلیمان و داؤد کے سامنے یہ چیز آ گئی، اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ یہ مقدمہ کیا تھا؟ قرآن کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ کام کی بات کرتا ہے، عام طور پر ان چیزوں کی تفصیلات نہیں کرتا، چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے اس مقدمے کی اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں فرمائی ہے کہ کسی کی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ کسی کے کھیت میں جا پڑا تھا اور وہ نقصان کی تلافی کے لیے اپنا مقدمہ لے کر داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آیا تھا۔ وہ چونکہ بادشاہ تھے، ان کی عدالت میں وہ لوگ آ گئے کہ یہ آپ فیصلہ کریں، نقصان ہوا ہے، اس کے ازالے کی کیا صورت ہوگی۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا مقدمہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا مقصد یہاں مقدمے کی رودات پیش کرنا نہیں ہے، یعنی کوئی سرگزشت سنانا، لوگوں کو محظوظ کرنا، یہ قرآن کا مقصود نہیں ہے۔ اس نے مختصر حوالہ دیا ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے، یعنی کیوں حوالہ دیا ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت داؤد ایک حکمران اور پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے فیصلوں میں کس قدر محتاط تھے اور کس طرح ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اپنے سے فروتر کوئی شخص بھی اگر غلطی پر متنبع کرے تو اسے بغیر کسی تردد کے تسلیم کر لے۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ بڑے سے بڑا حکیم، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا رہنما غلطی کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان چیزوں کا صحیح تعین نہیں کر پاتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں یا کسی علمی مسئلے میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دینے والے لوگ بھی کسی معمولی معاملے میں ایسی بے تدبیری اختیار کر لیتے ہیں جس سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں شورا، مشورہ، رائے لینا، اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے بات کرنا، اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اپنی غلطی پر توجہ ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر کی ذہانت، فطانت، معاملہ فہمی ایک ضرب المثل ہے، لیکن ان کی زندگی کے واقعات ہیں جس میں کبھی کسی شخص نے ہاتھ پکڑ کر متوجہ کر دیا، ایک موقع پر تو ایک بوڑھی عورت نے توجہ دلا دی اور انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ اس بستی میں، اس شہر میں تو ہر آدمی عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ اسی طرح لوگ توجہ دلاتے رہتے۔ سیدنا علی کے واقعات ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کا کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی چھوٹا، کوئی عزیز، کوئی شاگرد اس کو توجہ دلا دے۔ جب توجہ دلا دے تو اس کو سننا چاہیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں انسان کی انا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ وہ غور کرے دلیل کیا ہے، بات کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی موقع پر کوئی تجربہ کار آدمی اپنے تجربے سے آپ کو مستفید کرے، اور یہ ممکن ہے کہ ایک تجربے کار آدمی کو ایک نوجوان اپنی غیر معمولی ذہانت اور فطانت کی بنیاد پر توجہ دلا دے۔ تو ہر ایک کی بات اسی طرح سننی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے
کہ فیصلہ کن چیز استدلال ہونا چاہیے، یعنی انسانوں کو پہلے دن سے یہ تربیت دی جائے، ان کی تعلیم ہی یہ ہونی چاہیے کہ فیصلے دلیل کی بنیاد پر ہوں گے، بنائے استدلال واضح کیجیے دلیل کی بنیاد پر، نہ عقیدت کی بنیاد پر ہوں گے، نہ احترام کی بنیاد پر ہوں گے، نہ روایت کی بنیاد پر ہوں گے، وہ جب ہوں گے استدلال کی بنیاد پر ہوں گے۔ ہر آدمی کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باجبروت بادشاہ ہیں، بڑی حکومت قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبری بھی عطا کر رکھی ہوئی ہے، ان کے سامنے ایک مقدمہ آ گیا۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے محتاط تھے اور کس طرح ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اگر ان سے نیچے کا کوئی شخص ہے، یعنی عمر میں نیچے کا ہو سکتا ہے، علم میں ہو سکتا ہے، تجربے میں ہو سکتا ہے، وہ اس کی بات سنیں گے۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنہ لحکمہم شاہدین، یعنی بکریاں جا پڑی تھیں، وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، فریقین موجود تھے، اور دیکھیے چونکہ پیغمبر ہیں تو فرمایا کہ ان کا یہ فیصلہ ہم خود دیکھ رہے تھے، اور ادھر عرش پر ہم دیکھ رہے تھے کہ اب ہمارے یہ پیغمبر اور ہمارے مقرر کردہ حکمران، آج دیکھیے ایک نازک معاملہ ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ پیچیدگی ہوگی، دونوں فریق اپنے اپنے استدلال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ہم دیکھ رہے تھے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا ففخمنہا سلیمان وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یعنی جب یہ معاملہ پیش ہوا تو ایک رائے سیدنا داؤد نے پیش کی، یا ان کا ایک رجحان ہوا کہ یہ معاملہ ایسے حل ہو سکتا ہے۔ سلیمان نے اس سے اختلاف کیا، تو فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو وہ بات سجھا دی جو اس موقع پر فیصلہ کن ہونی چاہیے تھی، تو ہم نے سلیمان کو وہ قضیہ سجھا دیا۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو بھی پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے اس کو حکم و علم بھی عطا کرتا ہے۔ اس پر میں ایک نشست پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ وحی سے الگ چیز ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا دین دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ علم بھی الہام کر دیتے ہیں جو سیادت و قیادت کی ضرورت ہے، اور سیادت و قیادت پیغمبر کے ہاں دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ عام حالات میں ایک عالم کو جو سیادت و قیادت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کو اللہ کی کتاب سمجھا دے گا، وہ الجھنوں کو حل کر دے گا، وہ فقہی اجتہادات میں رہنمائی کر دے گا، اس کے ساتھ فیصلے کرنے کی صلاحیت جو سیاسی سیادت کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو یہ دونوں دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے یہ خیال نہ ہو کہ داؤد کو ہم نے اس سے محروم رکھا تھا، یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارے ہی دیے ہوئے علم کی بنیاد پر ایک بچہ زیادہ بہتر فیصلہ کرتا ہے یا چھوٹا زیادہ بہتر فیصلہ کرتا ہے، تو دونوں نے رائے قائم کی تو فوراً تنبیہ کی ہے، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا فرمایا تھا۔ یعنی داؤد کے پاس بھی وہی چیز تھی، سلیمان کے پاس بھی وہی چیز تھی، لیکن اس موقع پر اس کا ظہور ہوا اور سلیمان نے بالکل درست فیصلہ کیا، درست بات سوجھی۔ میں نے لکھا یعنی اگرچہ دونوں کو صحیح قوت فیصلہ اور علم نبوت عطا ہوا تھا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہرہ یاب کیا، لیکن حضرت داؤد اس قضیے میں معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، چنانچہ بیٹے نے رائے دی جو زیادہ صائب اور قرین عدل تھی، انصاف کے بھی مطابق تھی، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ یعنی جیسے ہی سلیمان نے وہ رائے پیش کی تو داؤد علیہ السلام کو فوراً تنبہ ہوا کہ یہاں میں صحیح طریقے سے چیز کو نہیں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے بیٹے کی بات مان لی، اس کے مطابق فیصلہ فرمایا، اس کو محض اس لیے رد نہیں کر دیا کہ اس سے ان کے اجتہاد کا ذوف نمایاں ہوتا تھا۔ یہ چیز ہے جس کے لیے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے دونوں کو اگرچہ حکم بھی عطا کیا تھا، علم بھی عطا کیا تھا، حکم یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، لیکن اس موقع پر سلیمان نے صحیح بات کی
اور داؤد نے اس بات کو قبول کر دیا۔ اس طریقے سے گویا بات کی ابتدا کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں حاصل ہوئیں، ان کی شکر گزاری کا کیا معاملہ تھا، قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو ان کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ملا، لیکن تمہاری ناشکری کا کیا عالم ہے، اور ان کو دیکھو کہ وہ کس طرح شکر گزار تھے۔ اسی مضمون کے توجہ دلانے پر یہ پیرا ختم ہوگا، اس پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتم فی الجنہ۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 697۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں اجر کے پیش نظر کوئی مسجد بنائی، مسجدن کے الفاظ استعمال کیے ہیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ محلے میں، کسی گڑی میں، اپنے علاقے میں جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی مسجدیں ہوتی ہیں اس کی ترغیب دی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک تو جامع مسجد ہے، یہ اسلامی قانون کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح کی مسجدیں بنانا، ان میں جمعہ کا، عیدین کا اہتمام، ان کا ممبر، یہ سب مسلمانوں کے حکمرانوں یا ان کے ارباب حل وقت سے متعلق کر دیا گیا ہے۔ لیکن اپنے محلے میں 5 وقت کی جماعت کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی، وہ کوئی چھوٹا سا چبوترا ہو سکتا ہے، کوئی چھپر ہو سکتا ہے، وہ کوئی اچھی مسجد بھی ہو سکتی ہے، جس کو ہمارے ہاں عام طور پر یہاں مصلی کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے تھے کہ مشرق بعید کے ملکوں میں اس کے لیے سراؤ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی جگہ بنا دینا، یعنی باقاعدہ طریقے کی مسجد بھی ہو سکتی ہے اور با جماعت نماز کی کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جس نے اپنے محلے میں اس کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اس کی خوشنودی کے لیے کیا، فرمایا کہ یہ بڑے اجر کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں بن اللہ لہ بیتم فی الجنہ، جنت میں ایک اور گھر کی تعمیر کا حکم دے دیتے۔ یعنی گھر تو لوگوں کے ہوں گے، بہت سے ہوں گے، ایک بادشاہی جس طرح کے روایتوں میں آتا ہے، قرآن سے بھی تصویر سامنے آتی ہے، لیکن ایک اور گھر کی تعمیر کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ وہ رہنے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سیر و تفریح کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں انسان کو جنت میں ملیں گی، ان میں گویا ایک غیر معمولی اضافہ اس سے ہوتا ہے۔ بڑا نیکی اور خیر کا کام ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے محلے والوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے کوئی ادارہ بنا دیں، تعلیم کے لیے کوئی ادارہ بنا دیں، باہمی طور پر مل کر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ بنا دیں، مسجد اسی طرح کی جگہ ہے۔ ایسے ہی جو کمیونٹی کی یا آپ کے محلے علاقے کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا، وہ دینی بھی ہو سکتی ہیں، دنیوی بھی ہو سکتی ہیں، یہ بڑی خیر کا کام ہے۔ تو اس میں مسجد کے بارے میں، چونکہ مساجد کا باب، تو اس لیے اس میں بیان کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الی المسجد او راہ اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ کلما غدا او راہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 658۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو آدمی صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکلتا ہے، پھر چلتا ہوا اذان کے بعد مسجد میں پہنچتا ہے، وہاں نماز کا انتظار کرتا ہے، جماعت میں شامل ہوتا ہے،
اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ صبح و شام اس طرح گھر سے نکل کے جاتا ہے تو جب جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں کے ملنے کی تقدیر ہے، یعنی اس موقع پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آج کے سفر کے صلے میں ہم جب وہ آئے گا تو یہ عطا کریں گے اور یہ عطا کریں گے، تو اس طرح یہ بھی ایک بڑی نیکی اور بڑا خیر بن جاتا ہے۔ کلما غدا ہو رہا، یعنی جب جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اس کی ضیافت کا ارشاد فرما دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم فابعدهم ممشا والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیها مع الامام اعظم اجرا من الذی یصلی ثم ینام۔ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں 699 رقم ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو آدمی جتنی دور سے مسجد میں چل کے آتا ہے اس کا اجر بھی اسی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اس کی ترغیب دی ہے اس لیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کے گھر کے پہلو میں مسجد بنا دی جائے، کہیں ذرا دور ہوگی کہیں نزدیک ہوگی، تو جہاں آدمی پیدل چل کے جا سکتا ہے اس میں ذمہ داری بھی ہے کہ اسے مسجد کو آباد رکھنا چاہیے۔ آپ نے لوگوں کو اس کی ترغیب دی کہ جتنی دور سے چل کے آؤ گے اتنا ہی اجر بھی زیادہ ہو جائے گا، اس میں گھبرایا نہ کرو۔ والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلی مع الامام، اس کے بعد مزید کہا کہ یہ جو جماعت میں شامل ہونا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق کھڑے نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر ادھر نماز کا وقت ہوا، آپ نے گھڑی دیکھی تو آپ نے کہا کہ نماز سے فارغ ہو جائے، یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں کسی مصروفیت میں ہیں اور آپ نے وقت کے اندر کچھ مؤخر کر دیا اور کہا کہ ابھی اٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، تو اس میں ایک سہولت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے تو وہاں آپ کو منتظر رہنا ہوگا کہ فلاں وقت میں نماز ہوگی۔ وہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سہولت کے لحاظ سے نماز کا وقت مقرر کیا جائے، سب کے لحاظ سے مقرر کر دیا جائے گا۔ اس پر بھی آپ نے لوگوں کو اجر کی بشارت دی، اور دیکھیے کس طرح دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو نماز کا انتظار کرتا ہے اس لیے کہ نماز کا جو وقت مسجد میں ہوگا میں اس میں جا کے نماز پڑھوں گا، حتی یصلی مع الامام، فرمایا وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اجر کا مستحق ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اور مثال کے طور پر عشائی کی نماز ہے، نیند آئی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے میں پڑھ کے سو رہا ہوں، سو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی دوسری مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی بتا دیا گیا کہ اگرچہ نماز ہو جاتی ہے، ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن یہ کہ اجر کے لحاظ سے دونوں میں بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی توجہ دلائی۔ وعن جابر قد خلت البقاء حول المسجد فاراد بنو سلمہ ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهم بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم یا رسول اللہ قد ادرکنا ذلك فقال یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اس میں جو جملہ رسالت مآب نے بولا ہے وہ ادب، فصاحت، بلاغت کے لحاظ سے بھی بڑا ہی غیر معمولی ہے۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے پاس کچھ جگہ خالی ہو گئیں، بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ اچھا موقع ہے وہاں جگہ لے کے اپنے گھروں سے مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں، ان کے گھر ذرا دور تھے مسجد نبوی سے۔ رسول اللہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب جگہ لے کے منتقل ہونا چاہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح سنا یا رسول اللہ، یہی ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا بنی سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو، یہ جو تم چل کے آتے ہو اس میں ایک ایک قدم میں اجر لکھا جاتا ہے، گھروں ہی میں رہو، یہ جو تم چل کے آتے ہو اس میں تمہارے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔
یہ اجر کی تو بشارت ہے ہی، ظاہر ہے دور سے آدمی آئے گا، اہتمام کر کے آئے گا، چلے گا، جیسے دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ ہر قدم پر اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ تمدنی ضرورتوں کے لحاظ سے بھی ایک اچھی تعلیم ہے، یعنی اگر ہر آدمی مسجد کے قریب جگہ ڈھونڈنے لگ جائے گا تو مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ جہاں ہو وہیں رہو، اس طرح منتقل ہو کے اپنے لیے سہولت تو پیدا کر لو گے، لیکن اس سے کوئی اچھی نظیر قائم نہیں ہوگی۔ تم وہاں رہو، آتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اجر کا اہتمام کر رہا ہے اور ہر قدم پر تمہارے لیے اجر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ۔